بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باؤ، ایمانوں دی دھروئی ہو، حضرت سلطان العارفین امام العاشقین حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعائی دیتے ہوئے عشق کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسا عجب زمانہ ہے، ہر شخص چاہے وہ صاحب علم ہو یا صاحب علم نہ ہو، اسے ایمان کی تو قدر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تو دعا کرتا ہے کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، لیکن کوئی عشق نہیں مانگتا۔ یہ عشق کو نہ مانگنے کے سبب دل کو شرم آتی ہے، اور کیوں آتی ہے؟ ہمارے یہاں بعض جاہل قسم کے لوگ عشق کو بازاری لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بازاری لفظ ہے، وہ اس کے معنی اور مفہوم سے بے خبر ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ عشق ہے کیا۔ محبت کو جانتے ہیں، حب کو جانتے ہیں، لیکن عشق کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی بازاری لفظ ہے، یہ عاشقی معاشقی سے تعلق رکھنے والا عشق ہے۔ عشق ایمان کی معراج ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی کہتے ہیں کہ یہ اس کی ٹاپ آف دا کریم ہے، اس کی کریم ہے، یہ اس کا ٹاپ ہے، بالکل سب سے آخری انتہا ہے۔ تو ایمان کے جتنے بھی مدارج ہیں ان تمام مدارج کو طے کرنے کے بعد اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو کہنا چاہیں کہ ایمان کی معراج جو ہے وہ عشق ہے تو وہ بالکل صحیح لفظ ہے۔ ایمان کی معراج عشق ہے، تو لوگ ایمان مانگتے ہیں لیکن ایمان کی معراج سے گھبراتے ہیں
انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت مختلف راہ ہے، حالانکہ یہ وہی راہ ہے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین کوالٹی یا ایمان کی معراج جو ہے اسے عشق کہتے ہیں. تو اللہ کا عشق جسے نصیب ہو جائے تو گویا اس نے ایمان کا معراج پا لیا. تو جسے عشق ملے گا تو یقینی طور پر اس کو ایمان ضرور ملے گا. لیکن جسے ایمان ملا تو اب لازم نہیں ہے کہ اسے عشق بھی ملے، کیونکہ عشق تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی آفس میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل جانا یا کام مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ اس کا ہیڈ ہے. اگر کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے تو لازم نہیں ہے وہ وزیر اعظم بھی ہو. اسی طرح عشق جو ہے وہ آخری مرتبہ ہے ایمان کا، سب سے اوپر کا درجہ. تو دنیا کے اندر ہم جب کچھ بھی مانگتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو اعلیٰ ترین چیز دیکھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو، چاہے اس کا تعلق اجناس سے ہو، پھل سے ہو. ہم جو کچھ لیتے ہیں اس میں بہترین کے طلبگار ہوتے ہیں. تو سلطان باہو دعائی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کتنا عجیب ہے یہ انسان، ہر چیز میں اعلیٰ ترین ڈھونڈتا ہے، لیکن ایمان کی اعلیٰ ترین جو معراج ہے عشق، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کو لیتے ہوئے شرماتا ہے، اس کو لیتے ہوئے گھبراتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جسے عشق نصیب ہو جائے اسے وہ اعلیٰ منزل ملتی ہے، وہ اعلیٰ مقام ملتا ہے جس کی خبر ایمان کو نہیں ہے. کیونکہ ایمان پر یقینی طور پر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایمان حاصل ہو جائے، کہ ایمان کا خاتمہ ہو تو مجھے جنت مل جائے. تو جو اس کی عبادت کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا کر دے. لیکن عشق انسان کو جنت نہیں بلکہ خدا تک پہنچا دیتا ہے. یعنی بادشاہ کی بادشاہی تک نہیں، بادشاہ تک پہنچاتا ہے. تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا سوال کیوں نہیں کرتے، اس کی محبت اور قربت کا سوال کیوں نہیں کرتے، جاگیریں کیوں مانگتے ہو. تو جاگیر اہم نہیں ہوتی، بادشاہ اہم ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جسے یہ سمجھ آ جائے کہ عشق ہے کیا، اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں. محبت کی انتہا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عشق اور محبت میں کوئی آسان سی کوئی ڈیفینیشن کر دیں اس کی. تو میں نے کہا میں کم علم آدمی ہوں، مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جہاں پر محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. اور کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا محبت کی معراج یہ ہے کہ انسان آخر میں اپنی جان دے دے. جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جان دے دے. پہلے محبت کرتا ہے پھر جان دیتا ہے. اور کہنے لگے عشق کیا ہے؟ میں نے کہا عشق یہ ہے کہ پہلے اپنی جان دے پھر اس سے محبت کر. تو کہنے لگے محبت میں اگر جان ہی دے دیں گے تو پھر محبت کیسے کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ بھی ایک سمجھنے کے لیے الگ سے اس کے لیے ایک نشست چاہیے کہ جان دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو شوٹ آف کر لیا یا اپنے آپ کو ختم کر لیا، بلکہ جان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام خواہشاتیں اپنے محبوب کے سپرد کر دیں کہ اب جیسا تو چاہے ویسا کر، تو جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس حال میں خوش رہیں گے. یہ عشق ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. صوفی جو ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. ہر حال کو، ہر بیماری کو، ہر مصیبت کو ہنس کے گلے لگاتا ہے. اس پر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں روتا نہیں ہے. تو یہ عشق اور محبت کے اندر فرق ہے تھوڑا سا، کیونکہ راہ ایک ہی ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. تو جب دنیا میں جو کچھ مانگتے ہیں تو ہم اعلیٰ ترین مانگتے ہیں، تو ایمان میں بھی اعلیٰ ترین مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا حی یا قیوم ثبتنی علی العشق والایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی العشق والایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی العشق والایمان. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں، اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے. اگر آپ میرے بلاگ پر جانا چاہتے ہیں، میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں، تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ishrateqbalwarsi.blogspot.com. اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں.